باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صلوات بھیجیں محمد وآلہ۔ 1443 ہجری یعنی پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے کو مدینے جانے کے لیے چھوڑا تھا، اس سال کے 60 سال گزرنے کے بعد ایک بار پھر ہجرت دکھائی دیتی ہے۔ حضور نے مکہ چھوڑ کے مدینہ آباد کیا تھا۔ سید الشہداء 28 رجب سن 60 ہجری کو مجبور ہوئے کہ مدینہ چھوڑیں اور مکہ معظمہ میں جو شہر امن ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، جہاں مسجد الحرام ہے، جو پورا علاقہ حرم کہلاتا ہے، جہاں کا احترام یہ ہے کہ صرف مسجد نہیں، صرف مکہ نہیں، بہت بڑا علاقہ ہزاروں کلومیٹر پر مشتمل، وہ زمین اتنی محترم اللہ نے قرار دی ہے کہ اس زمین پر کسی انسان کو مارنا تو بہت دور کی بات ہے، وہاں کے احکام بالخصوص حج کے دور میں اور ایسے بھی عموماً اس طرح کے ہیں کہ وہاں گھاس کو بھی اکھاڑا نہیں جا سکتا، کیڑوں کو بھی مارا نہیں جا سکتا، اور دن بھی وہ دن کہ جو ماہ حرام کہلاتے ہیں ان میں ہیں، اور وہ دن جب حج کرنے کے لیے پوری دنیا مکے آتی ہے، حسین کو جو مدینہ چھوڑ کے مکے کی طرف ہجرت کی تھی، اس مکے کو بھی اس دن چھوڑنا پڑا جب ساری دنیا حج کے لیے عرفات کی طرف جا رہی تھی اور حسین مکہ چھوڑ رہے تھے، اس لیے کہ ان کا خون یہاں بہایا جاتا، انہیں خون بہنے کی فکر نہیں تھی، انہیں مکہ معظمہ اور مسجد الحرام کی حرمت کا اندازہ تھا۔
اور اس کی حفاظت کا احساس تھا۔ 2 ہجرتیں ہیں جو مجبور ہو کے اختیار کے ساتھ کی گئیں، حالات نے دباؤ ڈالا اور اپنی مرضی سے وطن کو چھوڑا۔ اس کے علاوہ بھی ائمہ تحریم کو مجبور کیا گیا ہے، مدینہ چھوڑ کے کسی کو بغداد میں رہنا پڑا، کسی کو سامرہ میں، اور پوری تاریخ سامنے ہے۔ لیکن یہ 2 ہجرتیں ایسی ہیں، پیغمبر نے مکہ چھوڑ کے مدینہ آباد کیا تھا تاکہ مدینے کو مرکز بنا کے پوری دنیا تک پیغام دین پہنچایا جائے۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، ہجرت کی، مکے آئے، مکے کو بھی چھوڑنا پڑا، سفر پہ نکلے اور مجبور کر کے میدان کربلا تک لائے گئے۔ حسین نے یہ ہجرت کی تھی تاکہ جو دین لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے، اس دین کو مٹایا جا رہا ہے تو اسے مٹنے سے بچایا جائے۔ اور کربلا میں جو کچھ ہوا اس نے دین کو بچایا، اور کربلا کے بعد کوفہ و شام کے بازاروں میں جو تاریخ گزری اس نے پیغام حسین کو بچایا۔ اگر کربلا میں حسین شہید ہونے کے بعد اسیران کربلا نہ ہوتے تو کربلا وہیں چھپا دی گئی ہوتی۔ اگر دین کے بچانے کا احسان حسین کا ہے تو پیغام حسین کے بچانے کا احسان زینب کا ہے۔ اسی لیے ایام عزا آتے ہیں تو ہم شہیدان کربلا کو بھی یاد کرتے ہیں اور اسیران کربلا کو بھی یاد کرتے ہیں۔ 1443 ہجری کا محرم آج کی شب میں چاند نکلنے کے بعد شروع ہو چکا ہے۔ ابھی میں نے اس مجلس میں جو خواجہ شیعہ جامع مسجد، شیعہ اثنا عشری جامع مسجد اور امام باڑہ ٹرسٹ اور حبیب ٹرسٹ کے باہمی تعاون سے 8 بجے ہوئی، اس میں نے عرض کیا تھا کہ حسین نے صرف دین اور اسلام نہیں بچایا ہے، حسین کھڑے ہوئے اور انہوں نے انسانیت بچائی، بشریت بچائی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ انسان کو انسان بنائے اور انسان کو انسان بنا کے رکھے۔ تو میرے عزیزو، محرم آتا ہے تو ہمارے ذمے ہماری آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، ہماری فطرت ہے، ہمارے گھروں میں فرش بچ جاتا ہے، یہ ہماری طینت ہے، ہم غمزدہ ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی خصوصی نعمت ہے جو سب کو نصیب نہیں ہے۔ لیکن یہ محرم اور یہ عزاداری یہ صرف تسکین جذبات کے لیے نہیں ہے۔ یہ محرم آتا ہے تو کچھ خصوصی ذمہ داریاں ہمارے اوپر لے کے آتا ہے، اور ان کے ادا کرنے کا بہترین دور بھی یہی مہینے ہیں جو ایام عزا کہلاتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک عنوان پہلی مجلس پہلے عشرے کا رکھا ہے، لبیک یا حسین کے نام سے۔ لبیک یا حسین کا مطلب ہے کہ عصر غیبت میں ایک حسینی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کا احساس پیدا ہو اور انہیں انجام دیا جائے، تاکہ کربلا کے برپا ہونے کا مقصد پورا ہو سکے، ظہور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے۔ اس عشرِ محرم کو جو حبیب ٹرسٹ کی طرف سے آپ کے سامنے لائیو پیش کیا جا رہا ہے وین چینل کے ذریعے، اس عشرے کا عنوان ایک اہم موضوع جس کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی جاتی ہے اور جس کی فکر ہم سب میں بار بار آتی ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے رکھا ہے۔ ہم آپ اکثر اپنے معاشرے اور اپنے سماج اور اپنے ماحول کو دیکھ کے ایک سوال کرتے ہیں، اور ہم سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ مولانا
اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، اتنی محفلیں ہوتی ہیں، اتنی تقریریں ہوتی ہیں، اتنی نصیحت علماء کرتے ہیں، اتنا دین سمجھایا جاتا ہے، اتنے لیکچر ہوتے ہیں، اتنے درس ہوتے ہیں، اس طرح سے بار 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 دین پہنچایا جاتا ہے، کربلا پہنچائی جاتی ہے۔ آنکھ کھلتے ہی کربلا کو ہم دیکھنا اور سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں انگلی پکڑنے کی نوبت بعد میں آتی، ہمیں ماں پہلے ہی اپنی گود میں لے کے اور اس سے پہلے پیٹ میں لے کے مجلس تک پہنچا دیتی ہے، اور ہم بطن مادر سے ہی حسین حسین سننے لگتے ہیں۔ اور آج کی دنیا یہ ثابت کر چکی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ باہر کی دنیا سے بے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کو مذہب بہت پہلے کہہ چکا تھا۔ مجھے اس وقت اس موضوع پہ بات نہیں کرنا ہے، اللہ کرے کہ کسی دن میں اس موضوع پہ بھی کچھ عرض کر سکوں۔ معاشرے کی ضرورت ہے کہ اچھا انسان بنانے کی فکر پیدا ہو تو کہاں سے اس وجود کو وجود میں لانے کی تیاری شروع ہونا چاہیے۔ پیٹ میں آنے سے بھی پہلے مذہب ہمیں وہاں سے اچھا انسان تیار کرنے کا سلیقہ سکھانا شروع کر دیتا ہے جب دماغ میں خیال پیدا ہو بچہ کا نہیں، شادی کرنے کا، جس کے بعد ولادت ہوگی، اس وقت سے ہدایات شروع کرتا ہوا۔ ایک مستقل موضوع، اس وقت بات وہاں نہیں لے جانا مجھے۔ تو ہمارے درمیان اکثر لوگ پوچھتے اور سوچتے، اور حق ہے ہم کو، کہ اتنی مجلسیں، اتنا دین کا وقت، اتنا سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی ہم اس طرح کیوں نہیں ہو جاتے جیسے ہمیں ہونا چاہیے، جیسے ہم کو دین دیکھنا چاہتا ہے، جیسے ہم کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، جیسے ہم کو مذہب دیکھنا چاہتا ہے، جیسا ہم کو محمد و آل محمد علیہ السلام بنانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں۔ تو اتنی مجلس، اتنا ماتم، اتنا جشن، اتنے قصیدے، اتنے مرثیے، اتنی تقریریں، اتنی کتابیں، اتنے درس، اتنا موعظہ، اتنا اخلاق، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی یہ جملہ کبھی کہا جاتا ہم سدھرتے کیوں نہیں، ہمارا بگاڑ کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ حقیقت میں ایک سوال ہے، اس لیے کہ یہ کوئی ہم میں نہیں کہہ سکتا کہ ہم پرفیکٹ ہو چکے۔ بگاڑ کی جو پستی کی آخری منزلیں ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو درندگی پہ آ جائے بگاڑ، لیکن جو ہم لوگ اپنے کو قدرے صحیح سالم سمجھتے ہیں، قاتل نہیں، شرابی نہیں، جواری نہیں، چور نہیں، بے نمازی نہیں، سود خور نہیں، تو ہم سمجھتے ہیں قدر غنیمت ہے۔ لیکن یہ جو قدر غنیمت جن کو ہم آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، یہ بھی ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم ویسے ہو گئے جیسے ہمیں ہونا چاہیے، ہمارے بگاڑ ختم ہو گئے، ہماری اصلاح ہمارے اندر ہو گئی۔ میرے عزیزو، یہ سوال ہے جو برسوں سے سنتا آیا ہوں، اور میرے ذہن میں پیدا ہوا، اور میں نے اس سوال کو اور پھیلایا اپنے ذہن میں کہ پروردگار، تو نے یہ پوری کائنات بنائی ہے۔ آج میں اپنے موضوع کے مقصد اور مفہوم کو واضح کرنے کے لیے تھوڑا تمہید میں وقت لوں گا۔ پروردگار، تو نے کائنات بنائی ہے، اس کائنات کا پورا نظام بنایا ہے، اور اس میں بہت بڑے بڑے کام ہیں کہ جو انجام پا رہے ہیں۔ روز سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، روشنی دیتا ہے، دھوپ دیتا ہے، چلا جاتا ہے، چاند آتا ہے، چلا جاتا ہے، ہوا چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، کہاں بارش چاہیے، کہاں ہوا چاہیے، کہاں سورج کی تیزی چاہیے، کہاں ٹھنڈک چاہیے، کس ستارے کی رفتار کیسی ہو، زمین کتنا گھومے، کتنا فاصلہ سورج سے رکھے، ہم تو کچھ نہیں جانتے۔ کتنی آکسیجن اس کو چاہیے سانس میں، کتنی اس کو چاہیے، اسے زیادہ اسے کم، کس بچے کو ماں کے سینے سے کتنا دودھ چاہیے، کس خوراک میں کتنا چاہیے، اس خوراک میں کتنی وٹامن چاہیے، اور کتنی کیا چاہیے۔ مالک، اتنے پیچیدہ کام تو کر رہا ہے، مگر مجھے تو یہی پتا ہے کہ یہ سارے کام تیرے فرشتے کر رہے ہیں۔ ایک ایک فرشتہ ایک ایک کام پہ لگ گیا، اور وہ تیرا نظام پورا کا پورا چل رہا ہے۔ تو نے یہاں ہوا چلا رکھی ہے، فرشتے کے ذمے سورج نکال رکھا ہے، فرشتے کے ذمے پانی بہا رہا ہے، فرشتوں کے ذمے چاند نکال رہا ہے، فرشتوں کے ذمے تو نے علوم بھی بھر دیے ہیں۔ تو نے علوم سے دنیا آباد کی، ذہنوں کو آباد کیا۔ تو نے ہمیں وہ ہر علم عطا فرمایا جو ہماری زندگی تھی، فزکس، کیمسٹری، ہسٹری، سیوکس،
جتنے وجود ہیں علوم ہیں یہ سب تو نے عطا کیے، مگر پروردگار میں پوری کائنات میں دیکھتا ہوں، تیرے بھیجے ہوئے علوم میں دیکھتا ہوں، تو نے نہ کائنات کے کسی کام کے انتظام کے لیے اتنا اہتمام کیا۔ میری بات پہ یہاں سے توجہ دیں میرے ناظرین و سامعین، نہ تو نے سورج نکلنے اور چاند ڈوبنے اور پانی برسنے اور ہوا چلنے کے انتظام سے لے کر، اور نہ جتنے علوم انسانی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، میڈیکل سائنس ہے، کمپیوٹر کے مسائل ہیں جو دھیرے دھیرے انسان سامنے آ رہے ہیں، یہ تمام علوم جو ضروری ہے تو انہیں اپنی مخلوق تک پہنچائے ہیں، مگر ان کے پہنچانے کے لیے تیری طرف سے کوئی اہتمام دکھائی نہیں دیتا۔ بس فرشتے نے ذمہ کر دیا اور یہ علوم انسانوں ہی کے دماغ میں صلاحیتیں پیدا کر کے ایک دوسرے سے نکال کے پہنچانے کی منزلوں میں دے دیا۔ مگر ایک چیز میں دیکھتا ہوں جو ہماری ضرورت وہ بھی ہے، جیسے ہماری ہوا ضرورت ہے، جیسے ہماری پانی ضرورت ہے، جیسے ہماری لیے گرمی ضرورت ہے، ٹھنڈک ضرورت ہے، ویسے ہی میں دیکھتا ہوں ایک ضرورت دین ہے۔ دین یعنی ہم ہدایت کے بھی ضرورت مند ہیں، ہمیں راستہ بتانے والے کی ضرورت ہے، ہمیں اچھا کیا ہے برا کیا ہے بتانے والے کی ضرورت ہے، ہمیں غلط کیا ہے صحیح کیا ہے بتانے والے کی ضرورت ہے۔ پروردگار تو نے کسی چیز کے لیے اتنا اہتمام نہیں کیا جتنا اہتمام تو نے ہماری ہدایت کے لیے کیا۔ آپ غور کریں، کسی بھی کام کے لیے اتنا اہتمام نہیں ہے جتنا اہتمام انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اہتمام جن ہاتھوں میں دیا گیا ان سے کسی چوک کی کوئی گنجائش نہیں، نبوت سے رسالت اور رسالت سے امامت تک سب کو معصوم بنا کے بھیجا۔ درمیان جو فرشتے ہیں وہ بھی آ گئے تو وہ بھی معصوم ہیں، کسی سے کوئی چوک نہیں ہو سکتی۔ یعنی تیرا جو سسٹم ہے وہ اچوک ہے، جس میں کوئی چوک کوئی فالٹ کہیں نہیں ہے، سسٹم بھی شاندار ہے۔ 1,24,000 نبی بھیج دیے، رسول بھیج دیے، نہ جانے کتنے صحیفے بھیجے، کتابیں بھیجی، ایک ایک نبی اتنا قیمتی بھیجا کہ 70,000 بچے قتل ہوں تو ایک بچے، اتنی قیمتی جانے تو نے اس ہدایت کے نظام کے لیے کہ انسانوں تک ہدایت پہنچ جائے، انسانوں تک دین پہنچ جائے۔ یہ سارا انتظام تو نے کیا۔ میں نے آپ کا اتنا وقت لیا ہے اسی سوال کے لیے کہ جو ہم سے کہا جاتا ہے اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، اتنے دین کی باتیں ہوتی ہیں، اتنے خطبے سنائے جاتے ہیں، اتنے علماء پڑھتے ہیں، اتنے واعظین سکھاتے ہیں، اتنی نظمیں کہی جاتی ہیں، اتنے شعر سدھارے کے لیے کیے جاتے ہیں، پھر بھی ہم سدھرتے کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا میرے پاس اس سے بڑا سوال ہے، پروردگار تو نے قرآن بھیج دیا، انجیل زبور توریت بھیجی، قرآن بھیج دیا، کہا اب اس سے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، دین کے پر شریعت بھیجی، شریعت پہ شریعت، شریعت پہ شریعت، غدیر میں تو نے دین بھی مکمل کر دیا ولایت بھیجنے کے بعد کہ اب وہاں سے کچھ آنا نہیں رہ گیا۔ اور پھر ایسے بھیج دیے، آدم کے بعد نوح آ گئے، نوح سے اونچے ابراہیم آ گئے، ابراہیم سے اونچے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کتاب کے بعد کتاب، صحیفے کے بعد صحیفہ، ہادی کے بعد ہادی، نبی کے بعد نبی، امام کے بعد امام، کتاب معصوم کے بعد معصوم، اور اس کے بعد وہی بھی نازل کر رہا ہماری ہدایت کے لیے، الہام بھی کر رہا ہے ہماری ہدایت کے لیے، اچھے کام کرنے پر اچھے راستے دیکھنے کی صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا کر رہا۔ منہاج کے ذریعے میں جو ایک جملہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ ان سب کی صراحت تشریح کروں گا، اور جو میں جملے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے یہ کیا اس کے ثبوت میں آیات اور روایات پیش کروں گا کہ اگر وہ بند دروازے کھولنے کی صلاحیت تو نے ہمیں دے دی تقوی کے ذریعے، تو نے ہمیں منہاج جب راستے نہ دکھائی دے تو راستہ دکھائی دینے اور حق و باطل پہچاننے کی صلاحیت دے دی، اتنا کچھ تو نے ہماری ہدایت کے لیے انتظام کر دیا، پھر بھی ہماری گمراہی کیوں نہیں جاتی؟ کتنے ہیں جو عقیدے تک نہیں پہنچے، کتنے ہیں جو ضمیر فروشی کر رہے ہیں، کتنے ہیں، پھر ہم میں یہ دین فروشی کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ پھر ہم میں خیانت کیوں ہے؟ پھر ہمارے اندر بدعقیدگی کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ کیوں ہمارے اندر ظلم دکھائی دے رہا ہے؟ کیوں ہم لالچ کے شکار ہو جاتے ہیں؟ سب چیزیں تو نے پہنچائی، لالچ بری ہے، دنیا کی محبت بری ہے، مگر ہم سمیٹ کے جملے میں کہوں کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم سدھرتے کیوں نہیں؟ تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو
اس کے بنائے نظام میں گڑبڑی ہے یا اس نظام میں گڑبڑی نہیں ہے، اس نظام کو جن کے لیے بنایا گیا ہے ان کی کوتاہی ہے۔ تو یہ طے ہو اگر نظام کی گڑبڑی ہے تو وہ ٹھیک ہو، اور اگر ان کی گڑبڑی نہیں نظام کی تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ جو نظام ہدایت بنا ہے اس میں کوئی گڑبڑی ہے، اور شیعہ اثنا عشری ہونے کی حیثیت سے تو اور نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے کہ اگر ہمارے برادران اسلام ہادی نبی رسول کی عصمت کے قائل تو ہیں، لیکن تب جب ان کے اوپر ڈیوٹی آ جائے بات پہنچانے کی، تب سے بعثت سے، تو ہم دلیلوں کی بنیاد پر عصمت کے قائل ہیں کہ چاہے بعثت ہو چاہے نہیں، چاہے ان کے ذمہ ہدایت رکھی جائے چاہے نہیں، ان کی پیدائش سے ہی وہ گناہوں سے پاک ہوں گے، خطاؤں سے پاک ہوں گے، عیوب سے پاک ہوں گے، اس لیے کہ جس کی زندگی میں پیچھے عیوب دکھائی دے رہے ہیں، گناہ دکھائی دے رہے ہیں، لغزشیں دکھائی دے رہی، آپ لاکھ وارنٹی لیں کہ آج سے غلطی نہیں کرے گا، مگر دیکھنے والے کو بھروسہ نہیں ہوگا، کل بھولا تھا آج بھی بھول جائے تو، کل غلط کیا تھا آج بھی غلط کر دے تو، کل لالچ میں پڑ گیا تھا آج بھی لالچ میں پڑ جائے تو، لہذا اللہ نے کہا نہیں، جو ہادی بن کے آئے گا پیدائش سے عصمت والا ہوگا، جو لے کے آئے گا وہ معصوم ہوگا، جو پہنچائے گا وہ بھی معصوم ہوگا۔ تو ہم تو کہیں اس نظام میں کوئی کمی ہے یہ نہیں سوچ سکتے، تو پھر سوچنا کیا ہوگا کہ ہم اگر نہیں سدھر رہے ہیں جیسے سدھرنا چاہیے ویسے اور اتنا، تو اس کے پیچھے وجہ اس نظام کی کمی نہیں ہے، اس کے پیچھے وجہ ہماری کمیاں ہیں، اس نظام کو نافذ کرنے کی کمیاں، اس نظام کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کمیاں، اس نظام کو سمجھنے کی کمیاں، ہم کمی کر رہے ہیں، ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے۔ میں انشاءاللہ آیات اور روایات اور معصومین کے ارشاد کے سہارے کوشش کروں گا ان چیزوں کو پیش کرنے کا کہ جو ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، اس بگاڑ کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں اور ان کا علاج کیا ہے، یہ میری کوشش ہوگی۔ اللہ مدد کرے اور آپ حضرات کا تعاون حاصل رہے۔ اور یہ میں نے اس لیے عنوان رکھا ہے کہ ہم یہ عشرہ شروع کر رہے ہیں شب یکم محرم چاند رات سے، کس کی یاد بنانے کے لیے؟ حسین کی۔ حسین نے جب اپنا سفر شروع کیا تھا تو زبانی کہہ کے نہیں، تحریر میں لکھ کے گئے۔ مقصد سفر حسین خود بتا کے گئے۔ میں یہاں پہ ایک ذرا سے آپ کو روکنا چاہتا ہوں کہ آج کربلا میں جو کچھ ہوا، شہادتیں، قربانیاں، اسیری، اس کربلا کا ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا، تمام عالم کے لوگ اور مفسرین اپنے اپنے اعتبار سے بتاتے ہیں۔ اس میں ان ناسمجھ لوگوں کی تعویل اور توجیہ سے لے کے سمجھداروں تک کی باتیں جو یہ کہتے ہیں دو حکومت کی، دو شیخ خان قبیلوں کی جنگ تھی، وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ حسین کیوں نکلے تھے؟ قبیلے سے، بنی ہاشم سے تھے، بنی امیہ کے مقابلے میں لڑائی تھی اس لیے نکلے تھے۔ یہ نظریات ہیں مختلف پیش کیے جاتے ہیں، لیکن ان نظریات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جو گزارش اس وقت کرنا چاہتا ہوں زاداروں سے کہ مجھے یا آپ کو مقصد حسین طے کرنے کی ضرورت تو تب پڑتی جب حسین خود اپنے قیام کا مقصد بتا کے نہ گئے ہوتے، تب ہم بیٹھتے کہ یہ کیوں کیا حسین نے، یہ کیوں کیا حسین نے، یہ کیوں کیا حسین نے۔ اکثر ہمارا جوان کہتے ہیں گئے تھے بچوں کو لے گئے، بیویوں کو لے کے کیوں گئے، مگر میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ اگر حسین بے خبر نہیں تھے، اگر حسین ناسمجھ نہیں تھے، اگر حسین نمائندہ الہی تھے اور حسین کو وہ سب پہلے سے معلوم تھا اور تھا معلوم، تو پھر بیوی، بچے، کم سن، بڑے بوڑھے جتنے حسین کے ساتھ جا رہے ہیں یہ سب اس مقصد کے لیے حسین کر رہے ہیں جو مقصد ان کے دماغ میں ہے اور جسے وہ بتا کے گئے ہیں۔ معصومین، جو توجہ آپ کی حاصل کرنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس جو روایتیں معصومین سے آتی ہیں زیادہ تر وہ ہوتی ہیں
کہ جو امام نے معصوم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سننے والوں نے اسے یا تو دماغ میں محفوظ کر لیا اور یا قلم سے لکھ لیا، کبھی محفوظ کر کے بعد میں لکھ لیا، کبھی اسی وقت لکھ لیا۔ تو بہرحال سننے والا جو سنتا ہے اگر بہت اچھا حافظ ہے تو امام کے معصوم کے بالکل وہی الفاظ لکھتا ہے، لیکن معصومین نے اس بات کی اجازت دی، انہیں پتا ہے کہ من و عن سب جگہ ہر وقت ہر ایک ہمارے الفاظ کو 100% محفوظ نہ کر سکے گا، تو انہوں نے اجازت دی کہ ہماری بات کو منتقل کرنا چاہو تو تمہیں اجازت ہے کہ جو ہم نے کہا ہے، جو تم اس سے سمجھے ہو، جو ہم نے کہا اسے نہ تم وہ لفظ استعمال کر سکو جو ہم نے کیے ہیں، تو جو تو لفظ تم استعمال کر سکو ان لفظوں میں وہی بات کو، ہماری بات کو بدلنا نہیں، لفظ بدل جائیں بات نہ بدلنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی بات کو کئی لفظوں میں کہا جا سکتا ہے، الفاظ بدلتے رہتے، ہم آپ خود ہی دن بھر جو گفتگو کرتے ہیں اس میں ایک ہی بات کے لیے کئی جگہ سے ایک ہی بات کو کہہ لیتے ہیں، اور اگر آپ مجلسوں میں غور فرمائیں تو حدیث وہی ہوتی ہے، جب اردو میں ترجمہ اس کا کوئی ایک عالم کرتا ہے، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، تو لفظ بدلتے ہیں لیکن اس کا مفہوم نہیں بدلتا ہے، تو اس کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ یہ دین آسانی کا دین ہے، دشواری کا نہیں۔ اگر ہوتا کہ ہمارے الفاظ ہی دہرانا ہے تو پھر یہ دائرہ بہت محدود ہو جاتا ہے، ایسے لوگ کتنے نکلتے جو اتنے دماغ کے حافظے کے مضبوط ہو کہ الفاظ کو بھی یاد رکھ سکیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مقصد قیام حسینی امام نے اپنے سفر کے آغاز سے کربلا تک متعدد مقامات پر مختلف طریقوں سے پیش کیا ہے۔ ذاتی گفتگو میں جو جانے والے میں تھوڑی تاریخ کے ٹکڑے تھوڑے تھوڑے پیش کر رہا ہوں تاکہ میرے جوان تھوڑا تھوڑا کربلا کو بھی سمجھ سکے۔ نکلتے وقت جناب محمد نفیہ کی ایک رائے ہے، سب سے مشورہ ہے، سب مخلص ہیں، مشورے دے رہے ہیں، اور جس کو جو لگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کچھ اور سب کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا دیکھیے جا رہے ہیں تو ادھر نہ جائیے گا، ادھر جائیے گا، کوئی کہہ رہا ہے نکل رہے ہیں تو آبادی میں نہ جائیے گا، وہاں ڈھونڈ لیا جائے گا، پہاڑوں میں چلے جائیے گا۔ جو مخلص ہے اور جتنا خیر خواہ ہے اپنی اعتبار سے رائے دے رہا ہے۔ البتہ ان میں کچھ رائے دینے والے بھی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو رائے نہیں دے رہے ہیں، بس سر جھکائے کھڑے ہیں کہ میرا مولا جو کہے وہ مجھے کرنا ہے۔ وہ ہے ابو الفضل عباس جیسے، جنہوں نے کسی قدم پہ کوئی رائے نہیں دی۔ دیکھیے ایک وقت وہ ہے جب پیغمبر سے بھی کہا گیا ہے کہ مشورہ لیجئے تاکہ انوالو رہے اصحاب سے، جب مشورہ لے تو پھر مشورہ دو، جیسے جنگ خندق میں پیغمبر نے مشورہ دیا۔ لیکن اگر معصوم مشورہ نہ مانے اور کوئی مشورہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر معصوم کے وہ معرفت موجود نہیں ہے جو ہونا چاہیے، جیسے ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کو حسن ابن سہل خراسانی نے مشورہ ہی تو دیا تھا کہ اس وقت یہاں پر بنی عباس اٹھے، بنی امیہ کمزور ہیں، آپ اپنا حق ہے حکومت آپ لے لیجئے، آپ کے اٹھنے کا وقت ہے، تو مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کے اٹھنے کا۔ ہم بھی ایسا بہت کرتے ہیں، ہم بھی بہت جلدی اللہ کو مشورہ دینے لگتے ہیں۔ اتنی دن بارش ہوگی اب تو روک دیتا، دعا کرنا ڈیمانڈ کرنا اور ہے، لیکن ہم اللہ کو سجیشنز دینے لگتے ہیں کہ ان لفظوں میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ساری دنیا میں جتنے بدماش لوگ ہیں وہ آرام سے، اور جو اچھے لوگ ہیں وہی ستائے جا رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب اللہ کی بات پہ اعتراض ہو گیا تو ہم میں سے اکثر لوگ بہت جلدی روزانہ آ کے اپنے سے بہت زیادہ تجربے کار، بہت زیادہ اہل علم کو بھی مشورہ دیتی رہتی ہے ہماری قوم۔ ہم اپنے مراجع کو مشورہ دیتے رہتے ہیں جیسے کہ ہم ہی سب جانتے ہیں اور وہ کچھ نہیں جانتے۔ تو مشورہ وہاں ضرور دینا چاہیے جہاں مانگا گیا ہے، لیکن مشورہ وہاں نہیں دینا چاہیے جہاں مشورہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کا تجربہ، اس کا علم، اس کی ہر چیز آپ سے زیادہ ہو، اس کا دائرہ بڑا ہو، آپ کا دائرہ چھوٹا ہو، آپ اپنے چھوٹے دائرے میں مشورے دیا کرتے ہیں۔ البتہ یہ بحث بھی اس وقت چھیڑ دی میں نے، بات کرنے کی نہیں تھی، تھوڑا تفصیل میں ہونا چاہیے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگ دن بھر چوراہوں پہ کھڑے ہو کے
مشورے دیا کرتے ہیں ہمارے علماء کو یہ کرنا چاہیے. کیا جتنا آپ سوچ رہے ہیں اتنا علماء نہیں؟ یہ جو آپ ہر کھڑے مفت مشورے دے رہے ہیں، اگر وہ سب علماء سو ہیں تو ان کی بات ہی نہ کیجیے. اگر آپ ہمارے علماء کہتے ہیں تو آپ کی مراد نقلی مولوی اور بے ایمان مولوی ہے ہی نہیں، ایماندار علماء ہیں. تو پھر کیا ایماندار علماء کو آپ اپنے سے بھی کم عقل سمجھتے ہیں، کم تجربہ سمجھتے ہیں، یا اللہ کے فرائض جو نافذ ہوئے ان کی طرف سے اپنے سے زیادہ آپ زیادہ متوجہ، وہ کم متوجہ کہ انہیں مشورہ دیتے ہیں؟ تو کچھ وہ ہیں جنہوں نے مدینے میں حسین کو مشورہ دیا، اور کچھ وہ تھے جو بغیر مشورہ دیے حسین کے اشاروں پہ چشم و ابرو پہ چلتے رہے. جنہوں نے مشورے دیے ان کے لیے حسین نے نہیں کہا کہ ایسے صحابی مجھے نہیں ملے. جو حسین کی آنکھ بند کر کے اطاعت کرتے رہے ان کے لیے کہا کہ ایسے صحابی ہمیں نہیں ملے. اگر ہم عصر غیبت میں منتظر زمانہ امام زمانہ ہے جو وقت کا حسین ہے، تو ہمیں صحابی ہونے کی حیثیت سے، اپنے امام کے امتی ہونے کی حیثیت سے وہ مزاج بنانا ہوگا جو حسین کے سامنے حسین کے چاہنے والے اور اصحاب کی دو قسمیں ہو گئی تھی، ایک مشورہ دینے والے، ایک آنکھیں بند کر کے اطاعت کرنے والے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. مقصد اپنا حسین نے جب نکلے ہیں بتایا، گفتگو میں بھی بتایا، تقریروں میں بتایا جنہیں خطبہ کہا جاتا ہے، خطوط لکھے ہیں ان تحریروں میں بھی ہے. تو اب ہم آپ سے عرض کر رہے تھے کہ جو بات زبانی، خطبے زبانی سنے گئے، ہو سکتا الفاظ بدل گئے ہوں، جملے زبانی ہیں، ہو سکتا کچھ الفاظ بدل گئے ہوں، لیکن جو سفر کے آغاز میں حسین جاتے وقت جناب محمد حنفیہ کے حوالے وصیت کر کے آئے ہیں، وہ زبانی بات نہیں ہے. حسین کے دماغ میں جو ہے وہ زبان حسین سے نہیں نکلا، قلم حسین سے نکلا ہے، اور وہ صفحہ کرتاس پہ ثبت ہو گیا ہے، لکھ گیا ہے. اب راوی سن کے بد سمجھنے میں غلطی کرے یا لکھنے میں غلطی کرے اس کا امکان نہیں ہے. حسین قلم سے اپنی تحریر لکھ کے چلے گئے ہیں، اس لیے کہ وہ مدینہ نہیں ہے کہ جہاں وقت کا رسول کاغذ مانگے تو اسے نہ ملے. وہ بدل گیا ہے مدینہ. حسین لکھ کے گئے، لہذا مقصد حسینی دیکھنا. میں سمجھ رہا ہوں کہ میری بات تھوڑی مفصل ہوتی چلی جا رہی، لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا اہتمام اللہ کی طرف سے ہدایت انسانی کے ہونے کے باوجود اتنی گمراہی کیوں ہے؟ اللہ کی طرف سے تو پورا اہتمام ہے، پھر ملحد بھی دین کے نہ ماننے والے پائے جا، اکثریت گمراہوں کی ہے. اور جو اصول اور عقائد میں سدھر بھی گئے تو ان کے اندر بھی، ان کے اعمال میں گمراہی، ان کے اخلاقیات میں خرابیاں، ہم سب جس کا شکار ہیں. تو یہ سوال یہی اٹھتا، لوگ یہ پوچھتے اتنی مجلسیں ہو رہی، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے سوچا، میں نے کہا مجلس تو ہو رہی بعد میں، پہلے اتنا قرآن رکھا، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ معصومین کے اتنی حدیثیں رکھی، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اتنے معصوموں کی زندگیاں گزر گئی سکھانے کے لیے، اثر کیوں نہیں ہوتا؟ تو پھر دیکھا جائے کہ آخر کوتاہی کہاں ہے اور کوشش کی جائے کہ اس کا علاج کیا جائے. تو بگاڑ کیوں ہے؟ اتنا اہتمام اللہ نے کیا پھر بھی ہمارے اندر بگاڑ کیوں ہے؟ میں اس کی اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حسین جب نکلے تو حسین نے اپنے نکلنے کا مقصد کیا بتایا. جو وصیت نامہ لکھا اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا بتانا حسین کو کہ میں کیوں جا رہا ہوں. مگر بات شروع کہاں سے کرتے؟ توجہ دے، کئی پوائنٹس واقعا قابل غور اور دقیق نکتے ہیں. فرمایا حسین یہی تو بتا رہے کہ وصیت لکھ کے کہ میں جا رہا ہوں، تو کیوں جا رہا ہوں؟ سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں، لیکن اگر آپ نے توجہ دی ہوگی تو آپ نے سنا ہوگا کہ میں جا رہا ہوں، حسین نے یہ بعد میں کہا ہے، اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں یہ بعد میں بتایا ہے، اور میں کیا نہ کرنے جا رہا ہوں یہ پہلے بتایا ہے. جو وصیت نامہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر
بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. پر جسے سنتے ہیں آپ جانتے ہیں کون سا وصیت نامہ میں پڑھ رہا ہوں، اور آپ کو اندازہ محسوس ہو گیا ہوگا کہ میں جو کہنے جا رہا ہوں آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ حسین نے اپنے سفر کا مقصد کیا بتایا. وہ سفر جو اکیلا حسین کا سفر نہیں، جس میں پورے بنی ہاشم ہیں اور احباب ہیں، بیوی بچے سب ہیں. اس سفر کا مقصد کیا بتایا؟ مقصد بعد میں بتایا حسین نے کہ کیوں جا رہے ہیں. یہ بتا دیا کہ کیا نہیں کریں گے، ہم کیا کریں گے وہ بتایا. توجہ دے، میں یہاں روکنا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو، حسینیوں. عزاداری حسین کی یاد دلاتی. حسین کیا کریں گے یہ بتایا، مگر اس سے پہلے یہ بتایا کہ کیا نہیں کریں گے. ہم جا رہے ہیں تو کیوں، تو ابھی بتائیں گے، مگر یہ سمجھ لو ہم یہ نہیں کریں گے چاہے کچھ ہو جائے. انی لم اخرج اشرن ولا بطرا. اشر اور بطر یہ عربی کے دو بلیغ عربی کے لفظ ہیں، اور یہ ایک ہی صفت کے طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن ایک تھوڑا کم اور ایک اس میں اور زیادہ شدید. تو اس کی ایک مثال دے دوں، اس ڈھانچے سے نہیں الگ. ایک لفظ ہے عالم. عالم علم والا، لیکن اسی عالم کے سے ایک اور لفظ بنتا ہے علامہ. اب عالم کے معنی بھی علم والا ہے، علامہ کے معنی بھی اس کے پاس بھی علمی ہے، لیکن عالم کے مقابلے میں زیادہ علم ہے، اس کا علم زیادہ ہے. پھر اسی سے نکل آتا عالم، سب سے زیادہ. تو یہ تو ایک ہی روٹ سے بنے ہیں، روٹ ورڈ ان کا ایک ہے، لیکن اشر اور بطر جو الگ الگ لفظ ہیں، ان کا مطلب ہے ایک ہوتا ہے آدمی کا صحیح جگہ پہ خوش ہونا. قرآن مجید میں وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحِ الْمُؤْمِنُونَ، قرآن کی آیت ہے جنت کی نعمتوں کے سلسلے میں، جہاں تک میری یادداشت صحیح ہو اللہ کرے، لیکن یہ کلمات جو میں پڑھ رہا ہوں صحیح ہیں. اللہ کہتا ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں جنت، یہ سب اس پر مومنین کو خوش ہونا چاہیے. فرحت ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمیں سب نصیب ہوگا. لیکن اسی قرآن مجید میں پروردگار عالم کا یہ ارشاد بھی ہے ان اللہ لا يحب اب مجھے مفرحین لفظ ہے کیا ذرا سے کنفیوز ہو رہا ہوں، لہذا آیت نہیں پڑھوں گا، لیکن ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو خوشی کی جو جگہ ہوتی ہیں، ایک بجا خوش ہونا، ایک بیجا خوش ہونا. اور بجا خوش ہونے کی بھی دو کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک مناسب انداز میں خوش ہونا، ایک بیجا طریقے سے خوش ہونا. بجا خوش ہونا، اللہ نے مجھے نعمت دی، میں خوش ہوں. میرا گھر میں بیٹا ہوا، پوتا ہوا، بیٹا غلطی بھی کہہ دوں گا تو قوم پیچھے پڑ جائے گی، بڈھا ہو گیا ابھی بیٹے کی باتیں کرتا ہے. میرے گھر میں پوتا آیا، میں خوش ہوں. لیکن ایک خوشی اس کی ہے کہ فلاں صاحب جو میرے کمپیوٹر تھے آج ان کے گھر پولیس کا چھاپا پڑا. اب یہ خوشی کون سی جگہ ہے؟ وہاں خوش ہوں جہاں مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے. میرے گھر میں پوتا ہوا، میں خوش ہوں، میں کرو الحمدللہ، شکر خدا، میں سجدہ شکر کر رہا ہوں، میں مومنین کو مٹھائی کھلا رہا ہوں. یہ حدود کے اندر کی خوشی ہے. اور ایک میری بیجا خوشی ہو گئی کہ میں گانے لگوا رہا ہوں، میں ڈانس کروا رہا ہوں، تو اب یہ خوشی جو ہے وہ بے قابو ہو گئی. تو اللہ کو بے محل خوشی اور بے تکی خوشی پسند نہیں ہے. یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اللہ ہمیں معصومین نے بتایا ہے کہ تبسم، مسکراہٹ پسند ہے، منہ کھول کے بڑا سے قہقہا لگانا بھی پسند نہیں اسے، اس حد تک. تو اب خوش ہونا ایک اچھی چیز ہے، اور خوش ہونا کہیں غلط جگہ پر خوش ہونا بری چیز بھی ہے. بے قابو ہو کے خوش ہونا، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں اٹھلانا، اور اس سے بھی آگے چڑھا جائے تو اکڑنا. ایک ہے خوش ہونا، ایک ہے اٹھلانا. لڑکیاں بہت بولتی بہت اٹھلا رہی ہیں، اور مرد بہت بولتے بہت اکڑ رہے ہیں. اٹھلانا بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے. میں نے اتنی محنت کی آپ کو اشر و بطر کے لفظوں تک پہنچانے کے لیے، اور خود محنت کر کے آیا ہوں تو آپ کی طرف منتقل بھی کرنا چاہتا ہوں. تو الامام کہتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. آدمی اٹھلاتا کاہے پہ ہے؟ جب اس کو لگتا ہے میرے پاس کوئی بہت
کچھ ہے، اور اکڑتا کاہے پہ ہے؟ جب اس کو لگتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی ہے۔ تو امام کہتے ہیں دیکھو تم کبھی اٹھلاؤ اور اکڑو کسی نعمت پر، کہیں پاور ہے، کہیں پیسہ ہے، کہیں تعلقات ہیں، تو حسین کو دیکھ لینا، حسین کے پاس جو کچھ ہے اس کا ذرہ بھی تمہیں نصیب نہیں۔ حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے، کسی کے پاس ایسا منصب ہو تو بتاؤ، ان کے اٹھلانے کے لیے بہت ہے۔ حسین شافع محشر ہے، ان کے اکڑنے کے لیے بہت ہے، لیکن حسین کہہ رہے ہیں ان کا اونچا خاندان، ان کے اینٹھنے اور اکڑ دکھانے کے لیے یہی بہت ہے۔ تو حسین کے پاس دنیا جن باتوں پر ناز کرتی ہے، اٹھلاتی ہے، اکڑتی ہے، دوسروں کو نیچا دکھاتی ہے، سب حسین کے پاس ہے۔ مگر حسین کہہ رہے ہیں نہ میں اٹھلانے نکلا ہوں، نہ اکڑنے نکلا ہوں، نہ دوسروں کو چھوٹا دکھانے نکلا ہوں، نہ دوسروں کو ذلیل کرنے نکلا ہوں، ولا ظالمن، اور نہ میں کسی کے ظلم کرنے نکلا ہوں، نہ کسی کا حق چھیننے نکلا ہوں، ولا مفسدن، اور نہ میں فساد پھیلانے نکلا ہوں، نہ جھگڑے کھڑے کرنے نکلا ہوں، نہ فتنوں کے لیے نکلا ہوں۔ پہلے حسین نے بتا دیا کہ یہ کرنے نہیں نکلا، تب کہا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو نکلا ہوں اپنے جد کی امت کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو پھر اب میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے ہر حسینی سے، ہر ماتمدار سے، ہر عزادار سے، ہر مجلس برپا کرنے والے سے، ہر سبیل لگانے والے سے، ہر تبرک بانٹنے والے سے، کہیں کوئی نعمت آ جائے تو اس عزادار کمیونٹی کے آگے اکڑنا نہیں کہ ہماری سبیل اونچی، ہماری مجلس اونچی، اٹھلانا نہیں، کسی پہ ظلم نہ کرنا، کہیں فتنہ تمہاری زبان سے نہ نکلے۔ تم حسینی ہو تو پہلے ان گندگیوں سے پاک کرو، تب حسین کے نقش قدم پہ آؤ کہ جہاں بگاڑ ہوگا اسے ٹھیک کریں گے۔ میں شاید ابھی بھی اپنی بات نہیں کہہ سکا، چند افراد جو میرے سامنے تشریف فرما ان کے چہروں سے میں تاڑ لیتا ہوں کہ دیکھ کے ایک ہی چاول سے پتہ چل جاتا ہے نا۔ ایک صلوات بھیجے، پھر ایک کوشش کر لوں۔ میں تمہیدی گفتگو آج مجھے جو اشرا پڑھنا ہے اس پر جو میں نے محنت کی ہے، اللہ کی مدد توفیق حال رہے، اللہ کرے میں اپنے جس خلوص کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی قوم کے سامنے وہ باتیں عرض کر سکوں جو حسین کے مقصد کو یا ایام اعزاں میں پورا کریں۔ حضور کا مقصد کیا ہے؟ انما، ایک لفظ میں کہہ دیا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو نکلا ہوں بھائی اس لیے کہ میں اپنے جد کی امت کے بگاڑ کو ٹھیک کروں گا۔ اب آپ بیٹھ کے دیکھیں ہمارا بگاڑ کہاں کہاں ہے، اور اس بگاڑ کو ہم عزاداری کے ذریعے سدھاریں۔ اللہ نے اس عزاداری کا اتنا اہتمام کیا، میں پڑھ چکا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، پڑھوں گا، کہ اہتمام الہی عزاداری۔ میں نے 2-3 سال پہلے اشرا ہی پڑھا تھا کہ افضل ترین عبادت کا نام عزاداری ہے۔ میں اس کو کچھ باتیں اس کے بعد اللہ نے عطا کی اس اشرے کے خاتمے کے بعد، اور شاعر شعر کہہ لے تو ہضم نہیں ہوتا، لہذا وہ باتیں بھی آپ کی خدمت منتقل ہوگی۔ لیکن اس وقت آپ کی اپنے موضوع کی طرف توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ لبیک یا حسین کہنے والے حسینیوں، سمجھو اس لبیک حسین کا مطلب کیا ہے۔ جس نے بھی یہ نعرہ دیا ہے، اس کے جو بھی یہ نعرہ لگاتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اسے سمجھے، اور وہی ہے کہ عصر غیبت میں ایک حسینی کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو میں نے سمیٹ کے اس وقت تک آپ کی خدمت میں بات کہی ہے کہ حسین کہہ رہے تھے بگاڑ ٹھیک کرنا، اب حسینی کی ڈیوٹی یہ ہے اس کی مجلس، اس کا ماتم، اس کی عزاداری، اس کا تبرک، اس کی سبیل جو بھی ہو، اس کا نتیجہ نکلے کسی بگاڑ کو ٹھیک کرنے کی صورت میں، کوئی اخلاق اچھا ہو جائے، کوئی عمل سدھر جائے، کوئی عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ یہ 2 مہینے 2.5 مہینے گزرے تو ہم جیسے کار واش میں گاڑی جاتی ہے گندی سندی اور اس سے نکلتی ہے صاف ستھری، اب اس سے اونچا کون موسم آئے گا کہ جب 2.5 مہینے مسلسل آنکھوں سے گناہوں کا دھونے والا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پانی ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے دماغوں کو صاف کر دے، ہمارے کردار کو صاف کر دے۔ میں ذرا سے اور وضاحت کر دوں کہ پہلے کہا یہ نہیں کروں گا، پھر یہ کہا کہ کروں گا۔ ہم آپ توحید کے قائل ہیں نا، اللہ ایک ہے۔ جب توحید کی گواہی دینے کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، کلمہ جو پڑھتے ہیں آپ سبھی اس کا ترجمہ جانتے ہیں، ہم کلمے میں کہتے ہیں اللہ ایک ہے، نہیں کہتے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ پہلے کہتے نہیں ہے کوئی،
پھر کہتے ہیں ایک ہے، تو سیدھے ایک ہے نہیں کہتے، اس لیے اگر ہم کہیں کہ اللہ ایک ہے تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں نہیں ہے کوئی، بس ایک اللہ ہے، تو اب دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہی لہجہ پروردگار عالم نے آیت تطہیر میں بھی اپنایا تھا۔ آیت تطہیر میں اللہ کو کمال دینا تھے، لیکن کمال دینے کا اعلان بعد میں کیا، پہلے یہ بتایا کہ ان میں کوئی کمی نہیں ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تم سے ہر برائی کو دور رکھا ہے اور تمہیں باکمال بنایا ہے۔ تو جو لہجے تو کلمہ توحید ہے، وہی لہجے عصمت، اعلان عصمت اہل بیت ہے۔ وہی لہجہ حسین نے اپنایا کہ میں نکلا ہوں بگاڑ ٹھیک کرنے، لیکن بگاڑ ٹھیک کرنے سے پہلے تمہیں بتا دوں کہ اکڑنے کے لیے نہیں، اٹھلانے کے لیے نہیں، غرور کے لیے نہیں، تکبر کے لیے نہیں، فساد کے لیے نہیں، ظلم و ستم کے لیے نہیں۔ تم عزادارو اٹھو، جب عزاداری کرنے چلو تو یہ یاد رہے کہ عزاداری کیوں کریں گے؟ اصلاح کے لیے۔ ماتم کیوں کریں گے؟ بگاڑ ٹھیک کرنے کے لیے۔ مجلس کیوں کریں گے؟ بگاڑ ٹھیک کرنے کے لیے۔ مگر یہ بعد میں سوچنا، پہلے یہ سوچ لینا کہ ہم اٹھے ہیں تو ہمارے کسی کام میں کسی پر ظلم نہ ہونے پائے، ہماری باتوں سے کہیں کوئی فتنہ کھڑا نہ ہونے پائے، ہماری وجہ سے کہیں جھگڑے کھڑے نہ ہونے پائے، نہ شیعہ سے لڑے، نہ شیعہ سنی سے لڑے، نہ ہندو مسلمان سے لڑے، نہ سکھ عیسائی سے لڑے، ہماری کسی بات سے نہ ملک میں دنیا میں نہ فساد کھڑا ہو، نہ ظلم آئے، اور نہ ہم معاشرے کو بگاڑیں ظلم کر کے اور فساد کر کے، اور نہ اکڑ کے، اینچ کے، اٹھلا کے عام لوگوں کو ڈیمیج کرے۔ یعنی حسین کہہ رہے تھے، توجہ دے، یہی ہوتا ہے حدیثوں کو سمجھنا۔ حسین کہہ رہے تھے آدمی غلطی کرتا ہے تو دو طرح کی، کبھی اس کی غلطی سے ایک انسان ڈیمیج ہوتا ہے اور کبھی ایک سوسائٹی ڈیمیج ہوتی ہے۔ حسین نے دونوں طرح کی غلطیوں کو بتا دیا۔ اکڑو گے، اٹھلاؤ گے تو کسی نہ کسی انسان کو ڈیمیج کرو گے، اور ظلم کرو گے، فساد کرو گے تو پورے معاشرے کو ڈیمیج کرو گے۔ حسینی ہو تو تمہاری آواز سے، تمہاری باتوں سے، تمہارے کاموں سے، تمہارے قدم سے نہ کسی انسان کو ڈیمیج ہونا چاہیے، نہ سوسائٹی کو ڈیمیج ہونا چاہیے۔ ایک بار صلوات ہی بھیج دیے نا۔ اور ہونا کیا چاہیے؟ اصلاح ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ بگاڑ ٹھیک ہونا چاہیے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت میں وہ سب ہیں کہ جنہوں نے ان کو پوری طرح ٹھیک سے مانا۔ امت میں وہ سب بھی ہیں کہ جنہوں نے مانا مگر ٹھیک سے نہیں مانا۔ امت پیغمبر میں تو وہ بھی ہیں جنہوں نے مانا ہی نہیں ہے تو انہیں کی امت ہے، تو انہیں کے وہ انسان جو ان کی دور نبوت میں ہے، اور دور نبوت آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ لہذا پیغام حسین سارے انسانوں تک پہنچانا ہے، پیغام حسین ساری عالم بشریت تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو عزادار ہے، جو حسینی ہے، یہ کام کیسے کریں گے؟ جیسے حسین نے کیا۔ کیسے کرنا ہے؟ کہا ارید ان آمر بالمعروف انہا عن المنکر۔ حسین نے کہا مجھے بگاڑ ٹھیک کرنا تھا تو میں نے راستہ ہی نکالا ہے کہ جو اچھے کام ہیں، جو جن لوگوں نے بھول گئے ہیں، چھوڑ دیا ہے، وہ کام ان کو اس دھرے پہ ڈالوں گا کہ وہ اچھے کام کرنے لگے، اور جن برے کاموں کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے میں انہیں مجبور کروں گا، طاقت لگاؤں گا، زور لگاؤں گا، زبان کا، عمل کا، جو میرے بس میں ہوگا، جو اس وقت حالات کا تقاضا ہوگا کہ انہیں برائیوں سے روکوں۔ یہ کروں گا معاشرے کے لیے، اور خود اپنی ذات کے لیے کیا کروں گا؟ اپنے ذات کے لیے کروں گا کہ جو میرے نانا اور میرے بابا کی سیرت تھی اسے میں اپناؤں گا۔ تو عزادار کی دو ڈیوٹیاں ہو گئیں۔ ایک ڈیوٹی ہو گئی کہ معاشرے کو اپنے نقصان سے، اپنی زبان، اپنے عمل، سوسائٹی کے فرد کو بھی بچائے اور پوری سوسائٹی کو بچائے، اس کے بعد ٹھیک کرے دوسروں کو، اس کے لیے دوسروں کو نیکی کی ہدایت دے، برائیوں سے بچائے، اور اپنے لیے وہ سیرت جو پیغمبر کی سیرت ہے، وہ سیرت جو علی کی سیرت ہے، وہ سیرت جو حسین کی سیرت ہے، اسے ڈھونڈے اور اسے اپنائے۔ یہ ہے حسینی کی ذمہ داری جو عصر غیبت میں ہر حسینی کے ذمے آئی ہے، جو اپنے کو حسینی کہتا ہے۔ میں نے شاید آپ کو تھکایا، لیکن عنوان کو واضح کرنے کے لیے مجھے اتنا وقت آج لینا پڑا۔ کل سے میں انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں کربلا کے تذکروں کے سہارے، امام کے ارشادات کے سہارے، معصومین کی
ہدایات کے سہارے وہ اسباب ڈھونڈ کے پیش کروں اور ان کے حل پیش کروں جس کی وجہ سے ہم اتنا انتظام ہماری ہدایت کے لیے ہوا، اتنی بڑی قربانیاں دی گئی، مگر ہم میں پھر بھی بگاڑ کیوں نہیں جاتا؟ ہم اتنے کیوں نہیں سدھر جاتے کہ زمانے کے امام کی خدمت میں دانے کے لائق ہو جائے؟ اس کا مطلب ابھی بگاڑ ہے، ابھی ہم اس لائق نہیں ہوئے ہیں، ابھی ٹریننگ چلتی رہنا چاہیے، ابھی اور پختہ کیا جانا ضروری ہے، ابھی اور کمیاں ٹھیک ہونا ضروری ہے تاکہ امام کا ظہور ہو سکے۔ اور کربلا کا جو ہدف ہے زمین کو ظلم سے پاک کرنا اور ظالموں کو ظلم سے روک دینا اور مظلوموں کو ظلم سے بچا لینا، وہ پورا ہو جائے اور زمین پر ہر طرف عدالت اور انصاف قائم ہو جائے، جس کے لیے اتنی عظیم قربانیاں دی گئیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، حسین اس عظیم مقصد کے لیے صرف اپنا وطن ہی نہیں چھوڑا، بلکہ حسین نے اس عظیم مقصد کے لیے ان سب کو ساتھ لیا جن کا کہیں کوئی کام پڑنے والا تھا۔ 28 رجب کی تاریخ تھی جب حسین کا قافلہ صبح نکلا ہے، دور نکلا ہے، حسین نکلے، اہتمام ہے پورا، پردے کا ایک تو محلہ ہی بنی ہاشم کا ہے، پھر پردے کا اہتمام ہے، ناقوں پر سواریاں بٹھائی جا رہی ہیں، اور حسب مرتبہ جب کوئی بیوی آتی ہے تو اس کے احترام کی حفاظت کے لیے اس سے متعلق کوئی نہ کوئی جوان بنی ہاشم کا آ جاتا ہے۔ ام فروا نکلی، قاسم نے بازو پکڑا، لیلا نے رباب نکلی، آ کے علی اکبر نے بازو پکڑا، ام لیلا آئی، علی اکبر نے بازو پکڑا، یہاں تک کہ جناب ام کلثوم برآمد ہوئی، حضرت ابو الفضل العباس آگے بڑھ گئے، حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب نگرانی کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بیوی سر پہ چادر ڈالے نکلی، اب حسین کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ کون ہے؟ یہ اسی فاطمہ کی بیٹی زینب ہے جس کے احترام کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے۔ مگر میں کہوں گا میرے مولا حسین، تم زینب کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنے ہاتھوں سے بازو پکڑ کے سوار کیا، مگر یہی تمہاری بہن ارے 12 محرم کو سب کے سوار کر کے کھڑی تھی، اور جس نے تمہیں عصر عاشور بازو پکڑ کے سوار کیا تھا، اب وہ اونٹ کے کنارے کھڑی ہے، دائیں بائیں دیکھ رہی ہے، مجھے کون سوار کرے؟ عباس وہاں ترائی میں ہاتھ کٹا کے سو گیا، حسین وہاں نشیب میں سو رہے ہیں، کوئی نہیں جو بی کو سوار کرے۔ قافلہ چلا، تھوڑی دور گیا تھا، ایک مرتبہ قافلہ رک گیا، کیوں؟ کہا حسین کی بیٹی جو بیماری کی وجہ سے چھوڑی، اللہ کی مصلحتیں ہیں، کس کو کہاں بیمار رکھ کے کیا کرنا ہے، کیوں محمد حنفیہ بیمار ہے، کیوں عبداللہ ابن جعفر بیمار ہے، کیوں صغرا فاطمہ کبریٰ بیمار ہیں، کیوں سید سجاد بیمار ہے، سب حکمت الہی ہے، کون کہاں ہے، حسین نے کس کو کس کام سے کہاں روکا ہے۔ ہمیں بہت جلدی سے قطعی فیصلے لے کے کسی کو غلط قرار دینے کا جرت نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ان حالات کو، ان مصلحتوں کو نہیں جانتے، اللہ نے کس مصلحت سے کس کی کیا صورت کی ہے اور امام نے کس کے ذمے کیا کیا ہے۔ بیٹی چھوڑ کے جا رہے، قافلہ روکا گیا، کہا کیا ہوا؟ تو کچھ نہیں، فاطمہ نے کہا ایک بار اور ملنا چاہتی ہے۔ قافلہ رک گیا، سب سے ملی، رباب تک آئی، بازو پکڑا، اماں خدا حافظ، جانے لگی تو کہا اماں ایک بار بھیا کو بھی کلیجے سے لگا لو، نہ جانے کیا ہو، میں بیمار ہوں۔ گود میں لیا، کلیجے سے لگایا، چند دن کے اصغر بہن کے سینے تک پہنچے، کان سینے تک آئے، دھڑکن سنی، تھوڑی دیر لپٹائے رہی بیوی۔ ایک مرتبہ حسین، رباب نے کہا اب لاؤ، حسین تیار ہے جانے کے لیے، قافلہ دیر ہو رہی ہے، اب نہ جانے دوں گی، یہ میرے پاس رہے گا، اسی کے حوالے کروں گی جس کے پاس اپنی خوشی سے آ جائے، بس رخصت کرنے کے لیے جلدی ہو رہی ہے، لہذا رباب نے ہاتھ پھیلا، آ میرے لال میرے پاس آ جا۔ مگر نہ جانے کون سی درد کی کیفیت دھڑکتے ہوئے دل میں بہن کے محسوس کی تھی۔ اکبر ماں کے گود میں نہیں گئے، پھوپھی نے چاہا، سب نے چاہا، کوئی کسی کی گود میں اصغر نہیں جاتے۔ دیر ہوئی، حسین نے پوچھا کیا؟ کہا اصغر آنے میں تیار نہیں۔ حسین آئے، سمجھ گئے مرحلہ کیا ہے، ہاتھ پھیلایا، مگر اصغر اب بھی بہن کے سینے سے لگے ہیں، نہ جانے کون سا درد ہے جسے محسوس کیا۔ حسین نے ایک مرتبہ کان میں جھک کے کوئی جملہ کہا،
اور ابھی چند دنوں کا اصغر ہمک کے باپ کی گود میں آ گیا، وقت گزرا، حسین علوی کی صدا جب بلند کی، جھولے سے گرایا تو پتہ چلا، حسین نے کہا تو ٹھیک ہے اپنے بہن کے پاس رک جا، مگر جب مجھے ضرورت پڑے گی کہ میرا بچہ اپنی زبان بے زبانی سے میری سچائی دشمن تک پہنچائے تو کون مدد کرے گا؟ اکبر اصغر ہمک کے باپ کی گود میں آ گئے، حسین ایک ایک کو چن چن کے لے جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہے ہر ایک کو ایک نہ ایک فریضہ ادا کرنا ہے، 6 مہینے کا اصغر گواہی دے گا تو 3 سال کی سکینہ راہ کوفہ و شام میں جو ظلم ہوں گے ان کی پورا وجود اس کا گواہ بن جائے گا کہ کون سا ظلم ہوا ہے اور کون سا ستم ہوا ہے۔ مدینہ اجڑ رہا ہے، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔